السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کا تعارف پیش کیا تھا، تو آئیے آج اس کے بعد والی سورت یعنی کہ سورہ مائدہ کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ قرآن مجید میں 5ویں نمبر کی سورت ہے اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے 113 نمبر کی سورت ہے۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس سورت میں 16 رکوع، 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں۔ مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کہ کھانے کے ایک دسترخوان کے نازل ہونے کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت ہے، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ سورہ مائدہ کے اندر مردوں کے لیے بہت زیادہ زجر و توبیخ یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، ان کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی لیے سورہ مائدہ مردوں کو سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ نور کے اندر عورتوں کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، عورتوں کے پردے کے تعلق سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، عورتوں کے لیے بہت زیادہ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو اسی لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے۔ اس سورت کے اندر 4 پیر والے جانور حلال کیے گئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو جانور حرام ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر، کہ حالت احرام میں شکار حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر ان جانوروں کا بھی حکم ہے جو کہ محرمات قطعیہ ہیں،
یعنی کہ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی کہ مردار، حرام ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام لیا گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے، اور وہ حلال جانور جسے دوسرے جانوروں نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو وہ بھی حرام ہے، جسے درندوں نے کھا لیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر بلی چڑھائی گئی ہو، ان کو ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہیں۔ قرآن پاک کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا ہے، یعنی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں دین کے مکمل کیے جانے کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ اسی آیت میں بتایا کہ مجبوری کی حالت میں، حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہے۔ آیت نمبر 6 یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخر الآیہ، اس آیت کریمہ کے اندر وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں، یعنی کہ پورے چہرے کو دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی یعنی کہ جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے، کہ جس کی تھوڑی بہت تفصیل سورہ نساء میں بھی بیان کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 میں بے لاگ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا، تو میں ضرور بضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی، سنگ دلی، اللہ کے کلام میں رد و بدل کرنے کا اور اللہ کی ان پر لعنت کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کو مشہور کرنا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 تک حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، کیونکہ جبکہ حضرت آدمیوں میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے آدمی، تو نکاح کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح اس سے کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا
ہوئی تھی، لیکن قابیل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، کہ جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ تو قابیل نے ایک گیہوں کا انبار لگایا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ تو اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ہو گیا اور اس میں میری ذلت ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ قربانی کا قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، کیے ہوا کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے، میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد وہ اس لاش کو اپنی پیٹھ پر لیتے ہوئے پھرتا رہا، کیونکہ اس وقت تک کسی انسان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا جو قتل کیا گیا تھا وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ مروی یہ ہے اس کے تعلق سے کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڈھا بنایا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی اوپر سے ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے قابیل نے حابیل کو دفن کیا۔ تو یہ دنیا کے اندر انسانی پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد اسی پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے بغیر حق قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی حد کو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، تڑی پار کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد 38 نمبر کی آیت میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 112 میں جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، مین آرٹیکل ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ماننے والوں نے ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس سے کھائیں پئیں اور ہمارے دل کو
اطمینان قلبی حاصل ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد، دسترخوان دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ یہی واقعہ اس سورت کے اندر دسترخوان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اندر اور بھی بہت چیزوں کا ذکر ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے کا، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے کا اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے۔ قسم کے کفارے کا بیان ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اندر قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعیدیں، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بھی بیان ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہوں سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے، مدد کرنا حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی کہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے یعنی کہ کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے پہلے والی سورت یعنی کہ سورہ نساء کے ساتھ مناسبت و تعلق یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے بیان ہوئے تھے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام بیان ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔